آج 18 ربیع الثانی اتوار کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ خدا را یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اسے ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 ربیع الثانی اتوار کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینا، پھر 3 منٹ بعد معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی۔ اگر کوئی بندہ یہ 3 کام صبح کرتا ہے تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو کرتا ہے تو صبح تک ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی پریشانی، غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، جو شخص بھی کسی وجہ سے آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج 18 ربیع الثانی اتوار کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا کہ کاش ہم نے 18 ربیع الثانی اتوار کے دن یہ 3 کام کر لیے ہوتے تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں اربوں کے مالک ہو جاتے۔ لیکن جو وقت گزر گیا سو گیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ان 3 کاموں کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اور پھر یہ 3 کام کرنے ہیں۔ آج 18 ربیع الثانی اتوار کا دن ہے، اور یہ مبارک اور قبولیت والا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج کا دن رب سے مانگنے کا دن ہے، آج کا دن رب سے اپنی حاجات پوری کروانے کا دن ہے۔ آج کا یہ خاص دن نصیب والوں کو ملتا ہے۔ آج کے دن اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتے ہیں، تو آج یہ اعمال پڑھ کر آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا دن ہے، آج ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج کے دن کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کسی بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا، جو کہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف پہلے بھی بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن آج 18 ربیع الثانی اتوار کے دن کہ یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب، جس تعداد میں تمہیں بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے ہیں۔ اگر آج چند منٹ نکال کر یہ وظائف نہیں پڑھ سکتے تو آپ پھر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس دن آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی بھی اعمال پڑھتے ہیں، آپ کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آج یہ خاص الخاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، آج اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 18 ربیع الثانی اتوار کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں،
یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے کون سا درود پڑھنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے، درود پاک آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ میں سے کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج 18 ربیع الثانی اتوار کا مبارک دن ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کو جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے آج مانگ لینا۔ تو ناظرین، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو ناظرین، جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ ناظرین، استغفار آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کون سا پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 3 بار ہو گیا۔ تو ناظرین، اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو ناظرین، جب آپ 313 بار استغفار پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستہ بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا، سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظر مت دوڑائیے گا۔ آپ کی نظریں، پورے دھیان، آپ کی توجہ وہ وظیفے کی طرف ہو۔ تو جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جس کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ناظرین، 1 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے سے فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں اور برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ تو ناظرین، پہلے نمبر پر آپ نے 313 بار استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔
تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 3 کام کر لیں، یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، تو فوری طور پر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو ناظرین اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین آپ نے خود بھی یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے اور دوسروں تک شیئر بھی کرنا ہے۔ تو دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔